بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت قسط نمبر 51 کے ساتھ آج حاضر ہیں۔ صلح کے مکمل ہونے کے بعد جب اہل کننسرین اور عواسم نے توان صلح ادا کر دیا اور صلح کی دفعات منظور کر لیں تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے انہیں صلح نامہ لکھ کر دے دیا اور آپ حضرت خالد بن ولید چند سادات مسلمین اور سرداران مومنین کے ساتھ شہر میں داخل ہو گئے اور ایک مسجد کا حصار کھینچ دیا۔ اہل حلب نے جب صلح کننسرین کے متعلق عربوں کا اپنے طرف آنا سنا تو گھبرا اٹھے اور ایک اضطراب کی شدید ان میں پھیل گیا۔ حلب پر اس وقت دو حقیقی بھائی حکمراں تھے اور ایک قلعہ میں جو شہر سے علیحدہ بنا ہوا تھا رہا کرتے تھے۔ ایک کا نام ان میں سے یوکنا تھا اور دوسرے کا نام یوحنا تھا۔ ان کا نام شہر حلب کے اس کے پرگنوں، مزروعہ زمینوں اور متعلقہ دیہاتوں کا ایک طرف تو پہاڑ اور دوسری جانب فرات کی حدود تک مالک ہو گیا تھا اور برسوں تک کا حلب یہ صوبہ اس کے قبضہ اور اقتدار میں رہا تھا۔ کسی شخص نے اس کے متعلق جھگڑا یا جنگ نہیں کی تھی۔ ہرقل بادشاہ روم نے ان کے مکر و فریب اور برائی سے ڈر کر حلب کو اسے بطور جگیر کے بخش دیا تھا۔ روم کے والیان ملک اس سے ڈرتے تھے، ان کی تعظیم و تکریم کرتے تھے اور اپنی اپنی حکومتوں اور جمعیتوں کی حفاظت کے خیال سے اشتدست و گربا نہیں ہوتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے مقذوب ذات بھی یہ فتح کر لیں، کیونکہ وہ ایک کمسن جوان شخص تھا اور اپنے قصد اور ارادہ سے تمام اقصائے بلاد کو ہلا کر رکھ دیا کرتا تھا۔ والیان ملک کو ان کی طرف سے خیال تھا کہ ایسا نہ ہو اگر اس کے ساتھ جنگ کی جائے تو یہ اپنی قوت، سیاسی تدبیروں، کثرت شر اور اپنی بانی ام کی شدت کی وجہ سے ہماری سلطنتوں پر بھی قبضہ کر لے۔ بہرحال جب یہ عواسم میں آیا تھا تو اس نے اپنی رہائش کے لیے حلب کے قلعے کو منتخب کر کے اسے نہایت مستحکم اور استوار کر لیا تھا اور اپنی حفاظت اور صیانت کی غرض سے اس کی تعمیر کرا کے اس کے چاروں طرف شہر پناہ بنوا دی تھی اور شہروں کو آباد کر کے اسے خوب مضبوط اور محصور کر لیا تھا۔ جس وقت اس کا جہاں سے کوچ ہو گیا تھا تو اس کے بعد اس کا جانشین اور بادشاہت کا مالک اس کا بڑا بیٹا یوکنا ہوا تھا، جو نہایت شجاع، بہادر، جنگجو، لڑائی کی طرف اقدام کرنے والا، جنگ کے شعلوں سے نڈر اور اس سے بلاؤں سے بے خوف، مال کا نہایت حریص اور پکا دنیا دار تھا، باخلاف دوسرے بیٹے کے جو نرم طبیعت، تارک الدنیا، راہب اور اپنے زمانہ کے تمام آدمیوں سے زیادہ عالم تھا اور جس نے ریاست اور بادشاہت سے قطعاً اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ نیز اس نے جب یہ سنا تھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اس طرف کا رخ کیا ہے تو اس نے اپنے بھائی یوکنا سے کہا تھا کہ آپ نے اس کے متعلق کیا تدابیر اختیار کی ہیں اور کیا ارادہ ہے۔ اس نے جواب دیا تھا کہ عربوں سے لڑنے کا قصد ہے۔ میں انہیں قبل اس کے کہ وہ میری ریاست کی حدود کے اندر قدم رکھیں مزہ چکھا دوں گا، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اب تک جو انہوں نے والیان شام وغیرہ سے مقابلہ کیا ہے میں ان جیسا نہیں ہوں۔ یہ یوحنا انجیل اور مزامیر یعنی جو کتاب داؤد علیہ السلام یعنی زبور اور دعاؤں کی قسم سے ہے پڑھا ہوا تھا، اس کا کام اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ یہ کنیسوں اور گرجاؤں کی تعمیر کرنا، صواموں کو آباد کرانا، پشب، راہبوں اور پادریوں کے کپڑے بنانا اور تمام کاموں کا متکفل ہوتا تھا اور بس۔ جب ان دونوں بھائیوں کو عواسم کی فتح کی خبر پہنچی کہ وہ جنگ کے بعد فتح ہو چکا ہے اور کننسرین والوں نے دب کے صلح کر لی ہے، نیز عرب وہاں داخل ہو گئے ہیں اور ان کا لشکر مارات، عواسم اور بقا سے حدود فرات تک چھاپے مارتا رہتا ہے، تو یوحنا اپنے بڑے بھائی یوکنا سے کہنے لگا، بھائی جان، میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی روز رات کو مجھ سے خلوت میں ملیں تاکہ میں آپ سے کچھ مشورہ کر سکوں، اپنی رائے سے جناب کو مطلع کروں اور آپ کی رائے سے میں مستفید ہوں۔ یوکنا نے کہا، بہت بہتر۔ رات نے جب اپنی ترقی کی چادر فضائے عالم پر ڈال دی تو یہ قلعہ میں اپنے باپ کے مکان پر جمع ہوئے اور ایک جگہ بیٹھ کے مشورہ کرنے لگے۔ یوکنا نے کہا، بھائی، ان ننگے بھوکے عربوں کے ہاتھوں بادشاہوں پر جو آفتات نازل ہوئی ہیں وہ خود تمہیں معلوم ہے۔
نیز اہل شام پر جو مصائب انہوں نے توڑے ہیں، قتل، غارت گیری، لوٹ، وہ بھی تمہیں بخوبی معلوم ہے۔ یہ شام کے جس شہر پر جاتے ہیں اسے ہی فتح کر کے اسی کے مالک ہو جاتے ہیں۔ اب تمہیں اس کے متعلق مشورہ دو کہ گویا میں ان کے سامنے ہوں، وہ ہم تک پہنچ گئے ہیں، ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یوحنا نے کہا، بھائی جان، آپ اپنے کام میں جب مجھ سے زیادہ مشورہ ہے تو میرا فرض ہے کہ میں آپ کو کامل مشورہ دوں۔ اگر آپ قبول کریں تو بے غل و گوش و نصیحت کروں۔ یہ صحیح ہے کہ میں آپ سے عمر میں چھوٹا ہوں اور فنون جنگ سے کم واقف ہوں، مگر با اعتبار بصیرت آپ سے زیادہ عالم ہوں۔ مسیح اور قربان کی قسم، اگر آپ نے میرے مشورے پر عمل کیا تو آپ کی بات بھی بڑی ہی رہے گی اور مال و جان بھی محفوظ رہے گا۔ اس نے کہا، میں تمہیں واقعی اپنا خیر خواہ سمجھتا ہوں، تم اپنی رائے بیان کرو۔ یوحنا نے کہا، میرے نزدیک بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ عربوں کے پاس ایک ایلچی بھیجیں۔ اگر جناب کو منظور ہو تو میں خود ایلچی ہو کر آپ کی طرف سے ان کے پاس جاؤں، نیز جتنا وہ چاہیں انہیں مال و اسباب دیں اور صلح کی درخواست کریں، اور جب تک انہیں آپ غالب دیکھیں ایک معینہ رقم سالانہ انہیں ادا کرتے رہیں۔ یوحنا یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور یوحنا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مسیح تیرا برا کریں، کتنی بزدلانہ رائے ہے، تیری ماں نے تجھے راہب اور پادری ہی جنا ہے، بادشاہ محارب اور مقاتل نہیں پیدا کیا۔ راہب بڑے بزدل ہوتے ہیں، ان کے دل بالکل نہیں ہوتا، کیونکہ مسور کی دال، زیتون اور ساگ پات کے سوا گوشت کبھی کھاتے نہیں جو طاقت پیدا ہو، نہ کسی دوسری نعمتوں کو ہی چھیڑتے ہیں، لڑائی کے فنون سے آگاہ نہیں ہوتے اور جوان مردوں سے ملاقات رکھتے ہیں، جو کچھ ہمت ہی پیدا ہو۔ میں ایک بادشاہ اور بادشاہ زادہ ہوں، میرے ان کے مابین تلوار ہی فیصلہ کر سکتی ہے۔ بادشاہ کبھی عاجز اور مغلوب نہیں ہوا کرتے۔ کمبخت، بھلا یہ تو بتلا کہ ہم عربوں کے ہاتھ میں اپنا ملک دے کر اپنے قسمت کی باغ ڈور انہیں کس طرح سپرد کر دیں، اور وہ بھی بغیر لڑے بھیڑے۔ یوحنا اپنی بھائی کی یہ بات سن کے ہنسا اور اس کی باتوں پر بے انتہا تعجب کر کے کہنے لگا، یا آخی، مسیح کی قسم، معلوم ہوتا ہے کہ تیری موت قریب ہی آ گئی، کیونکہ تو ظالم ہے، خون ریزی اور قتل و غارت کو پسند کرتا ہے۔ تیری فوج فرا ہرکل کے اس لشکر سے جس نے یرموک کے میدان میں عربوں کے ہاتھ سے شکست کھائی، نیز جو لشکر اجنادین کے میدانوں میں ان سے شکست کھا کے بھاگ چکا ہے، زیادہ نہیں ہے۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ہم پر غلبہ دیا ہے۔ اللہ سے ڈر اور اپنے قتل پر خود ان کی اعانت نہ کر۔ یوحنا کی ان کی باتوں نے یوحنا کے غصے کو آگ پر تیل کا کام کیا، اور وہ اور زیادہ غصے سے بھر گیا اور لال پیلا ہو کے کہنے لگا، تو نے عربوں کی تعریف کے پل باندھ دیے اور ان کی مدح و سرائی کرتے کرتے خواہ مخواہ زبان کو رگڑ کے پھینک دیا۔ جن فوجوں اور لشکر کا تو نے ذکر کیا ہے، میں ان جیسا نہیں ہوں، مجھے ان پر نہ قیاس کرنا چاہیے۔ علاوہ ازیں جن جن شہروں کا تو نے ذکر کیا ہے، مجھے تو ان میں سے کسی ایک کے متعلق بھی معلوم نہیں کہ اس نے بغیر لڑے بھیڑے اور بغیر کوشش کیے اپنے شہر کو ان کے سپرد کر دیا ہو، خواہ وہ سپردگی جنگ کے بعد غلبہ سے ہوئی یا صلح سے۔ میں نے پہلے ہی مال اسی واسطے جمع کر رکھا ہے کہ آڑے وقت میں اپنی جان بچا سکوں اور لڑائی کے وقت وہ میرے کام آئے۔ میں نے مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ میں عربوں سے ضرور لڑوں گا۔ اگر صلیب نے میری مدد کی اور مسیح علیہ السلام نے ان کے مقابلے میں میری اعانت فرمائی تو میں ان عربوں کو مار مار کر پیچھے ہٹاتا حجاز میں داخل کر دوں گا، تمام بادشاہوں پر کلنک کا سیاہ ٹیکا لگا دوں گا اور شام کی طرف ان کا بادشاہ ہو کر واپس پھروں گا۔ اس وقت ہرکل کو بھی اتنی مجال نہیں ہوگی کہ میرے ساتھ منازعت کی آنکھ ملا سکے، اور اگر عربوں نے مجھے شکست دے دی تو میں اپنا قلعہ اس قلعے میں آ کر قلعہ بند ہو جاؤں گا۔ میں نے اس میں اس قدر رسد و کھانے پینے کا سامان جمع کر رکھا ہے کہ وہ مجھے ایک طویل مدت تک کافی ہوگا، اور میں اس میں نہایت عزت کی زندگی بسر کر کے اپنا بقیہ عمر کاٹ دوں گا۔ عربوں کے معاملے مجھ سے زیادہ گفتگو نہ کر، میں صلح کا ہاتھ ان کی طرف کبھی نہیں بڑھا سکتا، اور نہ اپنا مال بغیر طلب کے اس طرح بے درے خرچ کر سکتا ہوں۔
صلح کے متعلق اب مجھے رائے نہ دینا، ورنہ ان سے پہلے مجھے تیرے سے نمٹنا پڑے گا اور اس بری طرح سے تیرے ساتھ پیش آؤں گا کہ پھر بنائے نائن نہیں بنے گی۔ دوستو 51 قسط کا یہیں اینڈ ہوتا ہے، انشاءاللہ 52 نمبر قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ دوستو ویڈیو کو دیکھیں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں اور پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔